فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ حال ہمارا بھی ہے، ہمارے عقائد میں باطل عقائد کتنے آ گئے ہیں، ہماری عبادتوں میں سنت کی جگہ بدعتیں کتنی جگہ لے لی ہیں، ہمارے معاملات میں اسلامی روایت اور اسلامی رواج کے برخلاف بیجا رسم و رواج میں کتنی جگہیں لے لی ہیں، اور ان کے لینے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہمارے متوسط طبقہ اور غریب طبقہ پر کتنے نقصانات ان کو جھیلنے پڑ سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کتنی بچیاں شادی کے بغیر بوڑھی اور کتنی بچیاں دوسرے مذہب کو قبول کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ بیجا رسم و رواج کا معاملہ ہے، بیجا رسم و رواج کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں ہندوانہ بہت ساری رسمیں ہمارے یہاں پیدائش سے لے کر وفات تک ہیں، لیکن جب بیجا رسم و رواج کی بات عام طور پہ کی جاتی ہے تو 3 مرحلوں میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ پیدائش کے وقت دیکھا جاتا ہے، شادی کے وقت دیکھا جاتا ہے، وفات کے وقت دیکھا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ معزز حاضرین کرام، علماء دین، نوجوانوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو یہ سعادت بخشی کہ آپ علماء کرام، تجربہ کار علماء کرام، علم اور دعوت کے راستے میں ایک لمبا زمانہ طے کرنے والے علماء کرام کے بیانات کو سنیں۔ حضرات، اب انبیاء نہیں آنے والے، نبوت کا سلسلہ بند ہوئے 1450 سال ہو چکے ہیں، لیکن ہم اور آپ کی نسبت صرف 1400 سال پہلے آئے ہوئے نبی امی ہی سے نہیں، بلکہ ہماری ایک نسبت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے شروع ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کے پختہ ہوتی ہے۔ اور اس پختگی کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں، ہمارا تعلق مختلف علاقوں سے ہو سکتا ہے، مختلف شہروں اور قبیلوں سے ہو سکتا ہے، مختلف سماج اور سوسائٹی سے ہو سکتا ہے، اور انسان جہاں بھی رہتا ہے، جس بھی حالات سے دوچار ہوتا ہے، جس بھی معاشرے اور سوسائٹی سے وابستہ ہوتا ہے، وہاں اپنی چھاپ چھوڑتا بھی ہے اور وہاں کے اثرات کو قبول بھی کرتا ہے۔ اس کے اپنے دوست و دشمن بھی ہوتے ہیں، اس کے اپنے اور پرائے بھی ہوتے ہیں۔ آج کی مجلس جو سجائی گئی ہے، ایک تربیتی پروگرام بھی ہے، واعظ و نصیحت کا پروگرام بھی تھا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمہ کو، جنہوں نے بہت ہی غور و خوض کے بعد جہاں تجربہ کار علماء کا انتخاب کیا، وہیں ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جو موضوعات وقت کی ضرورت۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں: عقائد، عبادات اور معاملات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں اس کو سمیٹا تھا: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اخلاقی قدروں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ اخلاقیات در حقیقت معاملات ہیں،
چاہے ہمارے معاملات ہمارے رب کے ساتھ ہوں، چاہے ہمارے معاملات رب کے فرشتوں کے ساتھ ہوں، چاہے ہمارے معاملات دیگر سابقہ انبیاء جو گزر گئے ہیں ان کے ساتھ ہوں، یا روئے زمین پہ بسنے والے انسان و جنات کے ساتھ ہوں، در حقیقت دین معاملات کا نام ہے۔ اور یہ معاملات، ان معاملات کی شروعات پہلے عقائد سے ہوتی ہے، پھر عبادات سے ہوتی ہے، اور پھر جسے معاملات کہتے ہیں اسی کا نام پورا دین ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات، میں نے جو آیت پیش کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل کردہ آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، اب دین مکمل ہو گیا۔ جس طرح سے گلاس بھرا ہوا ہے، اس میں مزید کچھ ڈالیں گے تو ابال آئے گا، اس مزید کی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے اور یہ اللہ کی نعمت تمام ہو چکی ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ آپ نے انتہائی علمی معلوماتی بیان شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کی سنی، جس میں انہوں نے یہود و نصارہ اور مشرکین سے مشابہت کے تعلق سے بہت اہم باتیں بیان کی۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نماز کے اندر اگر 17 رکعت فرض نمازیں پڑھتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، نوافل کو چھوڑ دیجئے، اگر ان سب کو ملایا جائے تو 40 رکعت کا تقاضا ہے۔ انہی 17 رکعت میں اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں یہ رب سے دعا کرتے ہیں، اور بغیر یہ پڑھے ہماری نماز ہوگی ہی نہیں کہ اے اللہ تو مجھے یہود و نصارہ کے راستوں سے بچا۔ ہم دعا کرتے ہیں رب سے کہ اللہ ہمیں ان کے طریقوں سے بچا، اس لیے کہ یہود و نصارہ، شیطان تو ہمارا دشمن ہے ہی، لیکن قرآن کہتا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ سب سے بڑے دشمن ہمارے اس روئے زمین پر یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں۔ اور ابھی آپ نے سوشل میڈیا پر بیان سنا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ کس قدر یلغار ہے ہم اور آپ پر۔ یہود و نصارہ کی ایک صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ آپ نے بہت ہی فاضلانہ گفتگو سنی، اور یہ گفتگو اس بات کی غماز اور تقاضا کر رہی تھی کہ یہ بات زمین پر اتر کر کے ہم میں سے ہر ایک کے گھر کی نہیں بلکہ ہر ایک کے دل کی آواز تھی۔ یہودیوں کے بارے میں کیا بتلایا کہ وہ آپ کے آمنے سامنے ہو کر کے لڑائی نہیں کر سکتے، لڑائی انہیں کرنی ہوگی تو پھر قرم محسنہ، قلعہ بند ہو کر قلعوں میں بیٹھ کر لڑائی کریں گے، جیسا کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ او من ورائے جدر، یا دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر کے وار کریں گے۔ بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، ان کے یہاں خوف بہت زیادہ ہے ہم اور آپ کے تئیں، آپ انہیں متحد سمجھیں گے جبکہ حقیقت ہے ان کے دل باہم جدا ہیں۔ یہی وہ کر رہے ہیں کہ ہماری خلوتوں کو چھین رہے ہیں، ہمارے اپنوں سے ہم کو دور کر رہے ہیں۔ لہذا یہ موضوعات جو آج کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، یہ موضوعات در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو یہیں اٹھتے ہی ہم ان تمام خامیوں اور خرابیوں کو دفن کر یہاں سے عزم و حوصلہ لے کر اٹھیں کہ ہماری زندگی میں غیروں کی مشابہت نہیں ہوگی، ہم دشمن اور دوست کی تمیز کریں گے، اور ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے کہ جن کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ جہنمی کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم دین کی سچی باتیں سنتے اور اس پر غور کرتے تو آج جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ دین جن عقائد، عبادات اور معاملات کا نام ہے، اگر عقائد میں انسان بگڑتا ہے تو بدعقیدہ ہوتا ہے، توہمات ان کی زندگی میں آتی ہیں، اور آج اسلام کے نام پر، قرآن کے بقول
وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. آج ایک اچھی خاصی تعداد جو اسلام کا چہرہ پیش کر رہی ہے، جنہیں آپ بدعتی کہیں، قبر پرست کہیں، بریلوی کہیں، آپ ان کی زندگی میں، آپ عقائد میں خرابیوں کے مظاہر دیکھ سکتے ہیں. بدنصیبی کی بات یہ ہوئی اسلام کا چہرہ. عبادات میں اگر ہمارے ہاں کوتاہی ہے تو ایسی صورت میں انسان بدعات کے راستے میں، شرک کے ساتھ ساتھ بدعات کی راہ اختیار کر سکتا ہے، اس لیے کہ عبادت اخلاص اور مطابعت رسول کا نام. اور جب معاملہ معاملات کا آتا ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ ساری عبادتیں ناجائز ہیں، وہی جائز ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں. لیکن معاملات میں شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ ساری چیزیں جائز ہیں سوائے ان کے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے. ہم سارے معاملات کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر جہالت نہ ہو. سامنے والے سے ہم معاملات کو مخفی نہ رکھیں، سامنے والے کو ہم دھوکہ نہ دیں، چیزوں میں ملاوٹ نہ کریں، سودی لین دین نہ کریں، یا اسی طرح سے دھوکے کی جو بہت ساری شکلیں معاشرے میں رائج ہیں، ان تمام چیزوں سے بچ کر کے ہم معاملہ کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. آج جو موضوع میرے لیے منتخب کیا گیا ہے، موضوع ہے بیجا رسوم و رواج اور ان کے نقصانات. موضوع یہ بتلا رہا ہے کہ رسم و رواج کی اسلام میں گنجائش ہے، اور گفتگو بیجا رسوم و رواج سے متعلق کرنی ہے. یہ معاملات، ان کے اندر رسوم و رواج کا دخل زیادہ ہوتا ہے. ویسے اگر رسوم و رواج کی بات دیکھی جائے تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے رسوم و رواج کا تعلق ایسا ہے جس میں انسان عقدی خرابیوں کا بھی شکار ہے. عبادات میں بھی رسومات کو داخل کر دیے گئے ہیں، اور معاملات میں تو رسم و رواج کی بھرمار ہے. اگر ہم اسلامی شریعت کو دیکھیں تو اسلام جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام جب آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ جن علاقوں میں آپ تھے وہاں بھی بہت سارے رسم و رواج تھے، لیکن سرے سے آپ نے رسم و رواج کا خاتمہ نہیں کیا. اسلام کے مزاج کے جو موافق تھیں، اگر اس میں کچھ خامیاں تھیں تو آپ نے ان خامیوں کا انسداد کیا، ان کا ازالہ کیا. لیکن جو چیزیں اسلامی مزاج سے موافقت رکھتی تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. آپ کو حجۃ الوداع کی وہ تقریر یاد ہوگی جو آپ نے بیان فرمائی تھی اس موقع سے کہ فلاں فلاں کے سودی معاملات ہیں، میں ان کو ختم کرتا ہوں. ان کے یہاں جو چھوت چھات کا، اونچ نیچ کا، قبائلی اعتبار سے ایک دوسرے سے برتری کا جو نظام تھا، آپ نے اسی موقع فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. آپ نے کالے گورے، عربی اجمی، بلند اخلاق عربی اجمی اور اعلیٰ خاندان اور پس خاندان کی تمام تفریقات کو تقوی کی بنیاد پر باقی رکھا، بقیہ سب کو ختم کر دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو رسم و رواج کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے یہاں 2 دن ہیں جنہیں وہ تیوہار کے طور پہ مناتے ہیں. ہر انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے یہاں خوشی کے مواقع ہیں. اسلام ہمیں ایک کمرے میں بند کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کہتا قل سیروا فی الارض فانظروا، دیکھو، گھومو، سیر کرو اور تجربات سے فائدہ اٹھا کر بھلے برے کی تمیز کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لوگ 2 دن ہیں جو خوشی کے طور پر لہو لعب کرتے ہیں، مناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں 2 بہتر دن دیتا ہے، وہ عید اور بقرہ عید کا دن. ذرا غور کیجئے، آج مسلمانوں کے یہاں اپنے طور پر کتنی عیدیں ہیں، ان عیدوں کا اور اسلامی عیدوں کا موازنہ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ عیدیں مناتے ہم نہیں منائیں گے. عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم رکھتے ہو اسے نہیں رکھوں گا، بلکہ آپ نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، لیکن یہودیوں کی مخالفت ہمارے دین کا حصہ ہے، اس لیے اگر آئندہ زندہ رہا تو 10 سے پہلے 9 تاریخ کو روزہ رکھوں گا. اور عیدین کو مشروع قرار دیا.
لیکن یاد رکھیے آج چاہے وہ عید میلاد ہو، چاہے شب برات ہو، یا اسی طرح سے نہ جانے معراج کے موقع پر اور نہ جانے کن کن مواقع پر مسلمانوں کے ہاں جو بہت سارے تیوہار منائے جا رہے ہیں، ذرا موازنہ کیجئے اسلامی عید کا. یہ عید کی نماز چاشت کے وقت ادا کی جاتی ہے، جو برکت کا بھی وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے. انسان فجر کی نماز سے لے کر چاشت کے وقت تک اگر بیدار رہے تو مکمل حج و عمرے کا ثواب پائے گا. اس وقت تکبیرات بلند ہوں گی، تحلیلات سے زبانیں تر ہوں گی، اور اس وقت آپ اگر ایک میدان میں نکلیں گے تو اپنے دوسرے برادران وطن کو تکلیف بھی نہیں دیں گے. لیکن یہ جو تیوہار منائے جاتے ہیں جہاں عریانیت بھی ہے، فحاشیت بھی ہے، اسراف و تبذیر بھی ہے، دوسرے مسالک اور دوسرے مذاہب والوں کو کے لیے ناک میں دم کرنا بھی ہے. کتنے ایسے لوگ جو ہاسپٹلائزڈ ہیں، ایمبولینس ہیں، ان تک کو پریشان کر کے اور ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ لوگ جمعہ اور جماعت تک چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کو باقی رکھ کر کے یہ ظاہر کیا کہ اسلام عرف کا خیال رکھتا ہے، جذبات کا خیال رکھتا ہے. اسی طرح سے اسی عرف عام کو رسم و رواج کا نام دیا جاتا ہے. مشہور صحابی رسول ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن شمار کیے جاتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرتے ہیں. آپ کے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی کا درجہ پاتے ہیں. آپ ہی کی بیٹی ام حبیبہ ازواج مطہرات میں مقام پاتی ہیں، اور یہی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ اسلام کو کتنا فائدہ حاصل ہوا، کتنے ممالک فتح ہوئے جن کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے. ان کی زوجہ ہند بنت عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نامدار بہت بخیل ہیں، مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جس سے کہ میرے اور میرے بچوں کے لیے معاملات آسان ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خود ما یکفی کی وولدی کی بالمعروف. رسم و رواج، اسلام رسم و رواج کا قائل ہے، لیکن جو شرعی مزاج کے مطابق ہو. آپ نے فرمایا کہ چوری کی اجازت نہیں دی جس طرح سے آج خواتین کی عادت ہوتی ہے، بیجا اسراف کی اجازت نہیں دی جس طرح سے آج عادت ہے. گھر کی ملکہ تو بنایا لیکن قوام مرد کو رکھا تاکہ وہ ان کے اکاؤنٹ سے اور ان کے کارڈ کو جا کر کے خرچ کریں اور شوہر کو فقیر و قلاش بنا دیں. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو تم ان کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہو. یہاں غور کیجئے، ہر انسان کی اپنی کمائی محدود ہوتی ہے، اس کے گھر کا خرچ اس کے بیوی بچے زیادہ جانتے ہیں، زمان و مکان کے حساب سے اس میں فرق آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ بتلایا کہ بیوی اگر ضروری اخراجات پر خرچ نہیں پاتی ہے تو شوہر کے مال سے اتنا لے سکتی ہے جو اس کے بچوں کے لیے کافی. یہاں لفظ معروف یہ بتلا رہا ہے کہ مالدار کے یہاں خرچ کا پیمانہ الگ ہے، متوسط درجے کے یہاں خرچ کا پیمانہ الگ ہے، اور غریب کے ہاں خرچ کا پیمانہ الگ ہے. لہذا ایک بیوی اسی مقدار میں لے سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ بیع سلم کیا کرتے تھے. بیع سلم کیا ہے؟ بیع سلم یہ ہے کہ انسان کسی کو پیسہ دے سامان خریدنے کے لیے اور ابھی اس کے پاس سامان نہیں ہے، بعد میں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا. اسی کو بیع مالیس عندک کہتے ہیں، یعنی سامنے والے کے پاس مال نہیں ہے اور آپ پیسے دے کر خریدیں تو اس کے پاس مال ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر کے یہ جو رائج تھا، عرف میں جو ان کے ہیں یہ چیز جاری و ساری تھی، اگرچہ شریعت کے مزاج کے خلاف تھی، لیکن آپ نے کہا کہ اگر سامان کو تول کر کے دیا جائے، سامان کی مدت طے کر دی جائے، چیزوں کی حقیقت بیان کر دی جائے تو ان شرائط کی بنیاد پر بیع سلم بھی جائز ہے. اور اسی طرح سے فقہا نے بیع استثناء کا استدلال کیا ہے، یعنی آرڈر کی بیع. آپ کو شادی میں فرنیچر بنانا ہے، فرنیچر بنا نہیں ہے، پیسے دے سکتے ہیں، 1 مہینے بعد وہ بنا کر دے سکتا ہے. لہذا اسلام نے اس کی بھی گنجائش رکھی ہے.
رسم و رواج کو جاننے کی ایک مشہور آیت آپ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں قسم کا کفارہ بتایا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُنَّ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کہ اگر آپ قسم کھائیں اور قسم پوری نہ کر سکیں تو آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، آپ متوسط انداز میں اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہیں۔ اب کوئی روزانہ مرغ مسلم کھا رہا ہے، کوئی روزانہ روٹی اور چٹنی کھا رہا ہے، کوئی ہفتے میں 1 دن کھا رہا ہے، تو جو آپ کے گھر کا روٹین ہے اسلام نے اس کا خیال رکھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو مضبوطی سے آپ تھامیں تو انسانی مزاج و طبیعت کی جس کا تقاضا کرتی ہے، اسلام نے ان تمام چیزوں کے لیے گنجائش رکھی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان جس طرح سے محدود ہوتا ہے اس کے ہاں دوسروں کے اثرات کم ہوتے ہیں، لیکن جس طرح سے اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اس کی زندگی میں دوسری تہذیب و کلچر اور دوسروں کا رسم و رواج اور دوسروں کے عقائد و معاملات در آتے ہیں۔ ایسے موقع پر چونکہ اب نبی آنے والے نہیں، ہماری شادیاں ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ہندو شادی اور مسلم شادی میں سوائے نکاح اور پھیرے کے کوئی اور فرق نظر نہیں آتا۔ ہمارے یہاں بھی برڈے ہیں، ان کے یہاں بھی برڈے ہیں، ہمارے یہاں شادی میں بیجا اسراف و تبذیر ہے، ان کے یہاں بھی ہے، لیکن ان چیزوں کی حقیقتیں بیان کرنے کے لیے، ان حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے، ان کے مضر اثرات کو سمجھانے کے لیے انہی علماء کی ضرورت پڑتی ہے اور انہی سے وابستگی کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ آج کل جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، تجربہ کار ہیں، وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ انسان اگر 35 سال سے اوپر ہو جائے تو سال میں کم از کم 1 دفعہ فل باڈی چیک اپ کرے، اپنے جسم کا مکمل چیک اپ کرا لے تاکہ یہ دیکھے کہ کون کون سی بیماریاں آنے والی ہیں، کون سی بیماریاں آ گئی ہیں اور ان بیماریوں سے قبل از وقت نجات پانے کا راستہ کیا ہے۔ کیونکہ اگر نہیں برابر چیک اپ کرائے گا، کسی دن اچانک اٹیک آ سکتا ہے، کسی دن شوگر کی وجہ سے بے ہوش ہو سکتا ہے اور نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں لاحق ہو سکتی۔ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ ہمارے عقائد میں باطل عقائد کتنے آ گئے ہیں، ہماری عبادتوں میں سنت کی جگہ بدعتیں کتنی جگہ لے لی ہیں، ہمارے معاملات میں اسلامی روایت اور اسلامی رواج کے برخلاف بیجا رسم و رواج نے کتنی جگہیں لے لی ہیں، اور ان کے لینے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہمارے متوسط طبقہ اور غریب طبقہ پر کتنے نقصانات ان کو جھیلنے پڑ سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کتنی بچیاں شادی کے بغیر بوڑھی اور کتنی بچیاں دوسرے مذہب کو قبول کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ بیجا رسم و رواج کا معاملہ ہے، بیجا رسم و رواج کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں ہندوانہ بہت ساری رسمیں ہمارے یہاں پیدائش سے لے کر وفات تک ہیں، لیکن جب بیجا رسم و رواج کی بات عام طور پہ کی جاتی ہے تو 3 مرحلوں میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ پیدائش کے وقت دیکھا جاتا ہے، شادی کے وقت دیکھا جاتا ہے، وفات کے وقت دیکھا جاتا ہے۔ پیدائش کے موقع پر اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہو تو والدین کے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے بہترین نام کا انتخاب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہنیت کیا کرتے تھے، کوئی آپ جس کو متقی و پرہیزگار سمجھتے ہیں کھجور دے دیں، وہ چبائے اور باریک کر کے اس نومولود بچے کے منہ میں ڈالیں، کچھ حصہ اس کے اندر جائے گا تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک بچے کی پیدائش کا جب 7واں دن ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عقیقے کی بات کہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے مڑوانے کی بات کہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہمارے یہاں ایک طریقہ یہ بھی ہے کان میں اذان اور اقامت کی، لیکن اس سلسلے میں روایتیں کمزور ہیں۔ اگر کوئی دے رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے بدعت کہی، بدعت کا کام کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں۔ اب رسم و رواج کی بات دیکھیں
تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پیدائش کے موقع پر غیروں کی، اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہندوستانی سیریل ہو، ہندوستانی ڈرامے ہوں یا پڑوسی ملک کے سیریل اور ڈرامے ہوں، ان کا ہماری تہذیب و ثقافت پر، یا اس پر اور ملا لیا جائے کہ ہندوستان میں جو فلمیں لوگ گھروں میں دیکھتے ہیں یا تھیٹروں میں جا کر دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی ہماری تہذیب پر، ہمارے کلچر پر، ہمارے عقائد و معاملات پر، ہمارے رسم و رواج پہ بہت برا اثر ڈالا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ عقیقہ نہیں کرتے، لیکن جب ختنے کی بات آتی ہے تو ختنے کے موقع پر بہت دھوم دھام سے پارٹیاں کرتے ہیں۔ پیدائش کے موقع پر مجھے تو زیادہ نہیں معلوم، جو باتیں بتلائی گئی ہیں اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا نہیں لوگ کرتے ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمپل انداز میں کہا کہ بچے کی طرف سے دو بکرا یا ایک بکری، اور دو بکرا اور بچی کی طرف سے ایک۔ اب بہت سارے لوگ، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اچھی بات ہے، اس کو بینک بیلنس کیجیے آخرت کے لیے۔ جھوٹی اور سستی شہرت کی وجہ سے عقیقے کو ولیمہ نہ بنا دیجیے، اسے اتنا زیادہ آپ شہرت کا سبب نہ بنا دیجیے کہ پڑوس میں رہے غریب محروم رہیں، اور سیاسی بازیگر اور دیگر جو ہے ایسے نمائندہ لوگ اصحاب ثروت اور حیثیت آ کر کے آپ کی ناک اونچی کریں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اسی طرح سے جب معاملہ شادی کا آتا ہے تو اس شادی کے موقع پر یا اس سے پہلے یہی بچہ، آج کل برتھ ڈے کا اتنا رواج ہے کہ 2 مہینے کے بچے کا بھی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ 2 مہینے کے بچے کا بھی رواج شروع ہو چکا ہے، جبکہ ابھی آپ نے سنا کہ مسلمان کرسمس کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں منا رہا ہے۔ 12 وفات جو 12 ربیع الاول کو ہے، اس میں عید میلاد کے نام پر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہہ کر کیک کاٹتا ہے، اور اسی پہ بات ہو تو خط۔ یاد رہے کہ یہ یہودیوں کی، فاطمیوں اور عبیدیوں کی 5 جو انہوں نے بدعتیں میلاد ایجاد کی تھیں چھٹا حاکم کے نام سے، یہ ساری جو ڈے ہو رہے ہیں، چاہے وہ ہو مادر، فادر، سسٹر، بچوں کا اور کن کن کا ہر دن ڈے ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلام یہ منانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر منانے اور ڈے کی حقیقت ہوتی تو تمام لوگوں سے پہلے 1,24,000 انبیاء ہیں، آپ کے پاس سال میں 360 ہی دن ہیں، 1,24,000 کو پہلے مناؤ، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ، علماء، ائمہ ہیں، ان کی مناؤ۔ روئے زمین کے سب سے بہتر یہ لوگ تھے، شاید عبادت کا موقع تو نہیں، اور ڈے منانے کے لیے آپ کو منٹ اور گھنٹے نہیں ملیں گے۔ یہ ہمارے یہاں بہت شدت سے یہ چیز دیکھی جا رہی ہے، خاص کر کے اس بھیمنڈی شہر میں، اور بھیمنڈی سے متعلق جو گاؤں ہیں، گھروں میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ٹیرس پہ چڑھ کر کے لوگ غبارے لگاتے ہیں، اور وہاں پر یہودیوں کے شانہ بشانہ چل کر کے اس منحوس رسم کا کو باقی اور زندہ رکھتے ہیں۔ لہذا اگر ہم یہاں اکٹھا ہیں تو ہمیں یہاں اٹھنے سے پہلے یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی سے اس چیز کو ختم کریں۔ ایک دفعہ BBC کا ایک پروگرام تھا، اس میں لوگوں نے برتھ ڈے سے متعلق اس کی تعریف بہت کچھ کی۔ آپ کے ہندوستان کے APJ عبد الکلام نے کہا یہ وہ ڈے ہے کہ جس موقع پر بچہ رو رہا تھا اور ماں ہنس رہی تھی۔ لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ عربی کا شاعر کہتا ہے یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، کہ آدمی راتوں اور دنوں کے گزرنے پہ خوش ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ایام گزر رہے ہیں وہ اس کی زندگی کے حصے گزر رہے ہیں۔ اس لیے اس ڈے کو اگر آپ سنی سلفی اہل حدیث ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈے نہیں منانا چاہیے کیونکہ یہ یہودیوں کا ایجاد کردہ ہے، یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشی منا رہے ہیں، تو جب نبی کا منانا جائز نہیں، کرسمس ڈے نہیں صحیح ہے، تو پھر ہمارے آپ کے اور اسی طرح سے ہمارے بچوں اور ہمارے گھر والوں کا ڈے کہاں تک صحیح ہوگا؟ ایک تو ہم یہودیوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں جن کی مخالفت کرنی چاہیے، ہم اس دن جو ہے اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں
جس کے تعلق سے قیامت کے دن جو 5 سوالات ہوں گے ان میں سے 2 سوال اس پر ہوگا کہاں پہ کمایا تھا, کہاں پہ خرچ کیا تھا. اس لیے ڈے کے تئیں جتنی بھی ہیں مناسبتیں ان کو ختم ہونا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے ضد کرتے ہیں وہ اسکولوں میں دیکھ کر کے, وہ یوٹیوب اور موبائل میں دیکھ کر کے یہ ضد کرتے ہیں, لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہر ضد پوری نہیں کی جاتی, ہر ضد نہیں پوری کی جاتی ہے. آپ کو دھیرے دھیرے اپنے بچوں کی زندگی سے اس کو دور کرنا چاہیے. اسی طرح سے شادی کے موقع پر ہمارے یہاں کیا کیا نہیں ہوتا ہے. 50 ہزار تک ایک رات کے لیے تیار کی جاتی ہے ایک بچی بیوٹی پارلر میں جا کر کے. ذرا غور کیجئے ان 50,000 کی قیمت رب کے ہاں کیسے چکاؤ. بے پردگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس بیوٹی پارلر میں کام کرنے والے بسا اوقات مرد بھی ہوتے ہیں. کارڈ جو چھپایا جاتا ہے اس میں بھی مقابلہ آرائی ہوتی ہے اور اچھے خاصے پیسے خرچ ہوتے ہیں. اور یہاں سننے میں بات آئی کہ جو ولیمہ ہوتا ہے یہ تو ایک دکھاوا, ایک فارمیلٹی ہے. اس سے پہلے مگنی کی رسم, ہلدی کی رسم, ملدی اور نہ جانے کیسی کیسی رسمیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. اور اس میں جو معیار کھانے کا ہوتا ہے, ملبوسات اس کے لیے جو تیار کیے جاتے ہیں ہر مناسبت کے لیے, اور اس کے لیے جو انتظامات کیے جاتے ہیں, اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو کیا ضروری ہے اسی موقع پہ خرچ کریں. جب آپ نئی فیکٹری کھولتے ہیں, نیا کارخانہ کھولتے ہیں, نیا کام شروع کرتے ہیں, ان نئے کام کی شروعات کے موقع پر کیا کچھ کرتے ہیں. یہ بھی زندگی کا ایک کام ہے. یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت بنایا ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی, ایک خاتون آتی ہیں اور کہتی ہے اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر آپ نے خواہش نہیں ظاہر کی. ایک دوسرے صحابی کہتے اللہ کے نبی میری کر دیجئے. آپ نے کہا کچھ مہر کے لیے, کہا کچھ نہیں. کہا التمسوا لو خاتما من حدید, جاؤ ایک لوہے کی انگوٹھی مل جائے اس کے مہر کے طور پہ رہے گا, ہم تمہاری شادی کر دیں گے. بہت تلاشا, کچھ نہیں پایا. کہا کچھ قرآنی صورتیں یاد ہیں. کہا ہاں جاؤ ایک ٹیوشن پڑھا دینا, یہی اجرت تمہارے لیے مہر. اور اس سے بھی زیادہ معاملہ انس بن مالک کو کون نہیں جانتا ہے, جنہوں نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اکثر مالہ و ولدہ. اتنا اللہ نے نوازا, اتنے بچے پوتے پڑپوتے ہو گئے کہ شمار نہیں کر پاتے تھے. ان کے والد کا انتقال ہو جاتا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ابھی حالت کفر میں ہیں. ان کی والدہ ام سلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روائی خالہ ہوتی ہیں, ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک معاملہ ہے. یہ بیوہ ہوئی ہیں. ہندوانہ رسم ہمارے یہاں اتنا رائج ہے کہ ایک مطلقہ, ایک بیوہ سے لوگ شادی نہیں کرتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ایک سے زائد ہو, لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم ان مطلقہ اور بیواؤں کے لیے پیغامات پیش کرنے چاہیے, ان کی شادیاں ہونی چاہیے. ان کے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تم کافر ہو, میں مسلمان, اور اس طرح سے شادی نہیں ہو سکتی. اگر کتابی یا کتابیہ ہوتے تو بات دوسری تھی. کہا کیا کرنا ہوگا. کہا اسلام لے آؤ, تمہارا اسلام لانا یہ میرے لیے مہر ہوگا. تصور کیجئے بہت سارے لوگ اس شادی کے موقع پر بارات, جہیز اور میوزیکل پروگرام اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لوگوں نے جن سے ہم نے کاپی کی ہے انہوں نے ان چیزوں کو اس لیے رکھا تھا. بارات اس لیے رکھتے تھے, اس کا تصور یہ تھا کہ چند اس زمانے میں ڈکیتی ہوتی تھی, زیورات میں لدی اور دلہن ہوتی تھی, اس کو لوگ چھینتے تھے, اس لیے ان کی سیفٹی کے لیے لوگ جاتے تھے. آج لوگ کھانے جاتے ہیں, آج اپنی جھوٹی شان بگاڑنے جاتے ہیں, اس لیے جاتے ہیں کھانا اچھا نہیں ہو غصہ دکھاتے ہیں. اور وہ باپ جو نازوں سے پال کر کے اپنے لختے جگر کو
دوسرے کے حوالے کر رہا ہے جس کے مزاج کے سلسلے میں بھی شبہ ہے، گھر والوں کا اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا کئی ناحیے سے اندیشے اور خدشے کا شکار ہے، اس سے لوگ جہیز کا تقاضا کرتے ہیں، اس کے گھر بیٹھ کر کے اچھی اچھی دعوتیں اڑانے کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ ذرا سوچیں کہ ایک جانور جب قربانی کے لیے لایا جاتا ہے، ایک ہفتہ جب بچے مانوس ہو جاتے ہیں تو بچے نہیں چاہتے کہ جانور کو ذبح کیا جائے۔ جس نے 20 سال 18 سال اپنی اس بچی کو پالا ہے بہت نازوں سے، اور اس کو اس لختے جگر کو تعلیمی تربیتی زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے، وہ اس قدر صدمے میں ہے، اس صدمے کے ساتھ ساتھ آپ اس پہ مزید بوجھ ڈال لیں۔ لہذا جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، میں اس کو فضول خرچی نہیں بلکہ تفسیر کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں حد سے زیادہ کو اسراف کہا ہے۔ اسلام اسراف کے خلاف ہے، فضول خرچی کے خلاف ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم ایسے مذہب والے ہیں کہ جس مذہب کے اندر ضرورت سے زیادہ وضو کے لیے پانی استعمال کرنا فضول خرچی کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے۔ خوشخبری اس معنی کر کے ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو وضو میں حد سے تجاوز کریں گے۔ وہ اسلام اس قسم کی بیجا رسم و رواج کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ جس بیجا رسم و رواج کی وجہ سے ارتداد کا فتنہ رونما ہو رہا ہے، جس بیجا رسم و رواج کی وجہ سے خودکشی کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، جس بیجا رسم و رواج کی وجہ سے بچیاں شادی کے بغیر بوڑھی ہو رہی ہیں، جس بیجا رسم و رواج کی وجہ سے ایک غریب قرضوں کے دلدل میں پھنس رہا ہے۔ لہذا مالدار طبقہ کو اس سلسلے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دور نہ جائیے، آپ کے ہندوستان کے اندر تقریباً 50 سال سے زیادہ صدی بھی ہو گئی ہوگی، بنارس سے قریب ایک علاقہ ہے جس کو غازی پور کہتے ہیں۔ اس غازی پور سے بہت بڑے عالم دین عبداللہ غازی پوری، جو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، جن کے بارے میں علامہ نذیر حسین محدث دہلوی کہتے تھے کہ میرے پاس 2 عبداللہ ہے، ایک سے میں نے تدریس سیکھی اور ایک سے میں نے نماز کا طریقہ سیکھا۔ جن سے انہوں نے تدریس سیکھی تھی وہی عبداللہ غازی پوری ہے۔ وہاں کے علاقے والوں میں اس چیز کو یہاں کے لوگ بآسانی کر سکتے ہیں۔ وہاں کے علاقے والوں نے ہر گاؤں کے اندر ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کا کام یہ ہے، پہلے ان لوگوں نے کسی بھی شادی میں 3 لوگ سے زیادہ نہیں جا سکتے، بعد میں انہوں نے تھوڑی سی اور 15 تک کی لمٹ رکھی ہے، اور لڑکی والے کی طرف سے کھانا بالکل نہیں، جہیز کے نام پر 1 روپیہ نہیں، بچی صرف اور صرف اپنا سوکیس میں، اپنا اٹیچی میں اپنا کپڑا، اور اگر اس کے اپنے کچھ زیورات ہیں اس کے سوا کوئی چیز نہیں لے جائے گی۔ نہ لے جانے کی اجازت ہے نہ لانے کی اجازت ہے۔ یہاں پر ان تقریروں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ یہ عملی کام ہے۔ اس کو میدان میں اتر کر کے، خاص کر کے آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں، اس کے ارد گرد بہت سارے گاؤں، اس گاؤں کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو دوسرے گاؤں کو نہیں حاصل ہیں۔ اگر یہاں سے آپ شروعات کرتے ہیں، جو بااثر لوگ ہیں، جن کا گاؤں پہ ہولڈ ہے، جو اس چیز کو کر سکتے ہیں، جو اس کایا پلٹ سکتے ہیں، فضول خرچیوں پر پابندی لگا سکتے ہیں، بیجا رسوم و رواج کو ختم کر سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس سلسلے میں آگے آئیں اور آگے آ کر کے اس سلسلے میں پورے طور پہ ماحول پیدا کریں۔ اگر ایسا کیا گیا تو کوئی بعید نہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو اختیار کریں اور اس بیجا جھوٹی شہرتوں سے اپنے آپ کو نکال سکیں۔ تو شادی کے معاملے میں بہت سارے رسوم و رواج ہیں جو لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ معاملہ رہ جاتا ہے موت کا۔ اس موقع پر اگر ہم اہل بدعت کے ہاں جائیں تو ہندوستان میں اسلام تو محمد ابن قاسم سے پہلے اور ان کے بعد صحابہ کرام، تابعین اعظام کے ذریعہ بمبئی اور دیگر علاقوں میں آیا تھا، لیکن ان کی دعوتوں کو اتنا زیادہ فروغ نہیں ملا کہ پورے ہندوستان میں اسی عقیدہ توحید و سنت کے حاملین لوگ رہیں۔
لیکن بعد میں جب مصر وغیرہ میں حالات خراب ہوئے تو وہاں کے صوفیہ بدعتی حضرات ہندوستان میں آئے اور انہوں نے ہندوستان میں بدعات کو رواج دیا. اور یہ پہچان ہے علماء حق اور علماء سو میں کہ علماء سو لوگوں کے حساب سے چلتے ہیں، علماء حق حق کے حساب سے چلتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، دیگر دنوں میں مغرب کی اذان کے فوراً بعد لوگ جماعت قائم کرتے ہیں، لیکن رمضان میں افطاری کے لیے وقت دیتے ہیں کیونکہ لوگ ناراض ہیں. فجر کی نماز میں اہل بدعت یہ ہے اجالا ہو جاتا ہے تب فجر کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں اذان کے فوراً بعد پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کو نیند آتی ہے، لوگ جلدی مچائیں گے. جو اہل حق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہتے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نماز کی بات کہی ہے تو چاہے مغرب ہو چاہے فجر ہو اس میں اس کا اہتمام پورے سال ہونا چاہیے. اگر فجر کی نماز تاریکی میں پڑھنا افضل ہے تو چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بدعت نے ہندوستانی رواج کے مطابق پنڈتوں سے متاثر ہو کر ہر چیز میں اپنا حصہ رکھا ہے. پیدائش کے موقع پر بھی اپنا حصہ رکھا ہے، مرنے کے وقت بھی حصہ رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ انسان کے گھر جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس کو کھانے کی فکر نہیں ہوتی، وہ غم سے بالکل نڈھال ہوتا ہے. آپ نے نوحہ سے منع کیا کیونکہ یہ مبالغہ آرائی ہے، لیکن آنسو بہانے کی اجازت دی ہے اور خود اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آنسو آپ نے بہائے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جب جعفر طیار شہید ہوتے ہیں جنگ موتا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، جعفر کے بچوں کے لیے کچھ تیار کر دو، کھا لیں، کیونکہ ان کے یہاں ایسی مصیبت آن پڑی ہے کہ ان کو کھانے اور پکانے کی طرف ان کی توجہ بالکل نہیں ہے. دوسروں کے یہاں انہی کے گھر کھاتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے گھر کا کھانا اجتماعی طور پر اس کو نوحہ میں شمار کیا ہے. افسوس یہ ہے ہمارے معاشرے میں ایک رواج یہ پکڑ گیا کہ لوگ رشتہ دار آتے ہیں اور لوگوں کے گھروں سے کھانے آتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ بھائی چارہ ہے، یہ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے. ان کے گھر 3 دن تک بیٹھتے ہیں اور ان کو کھلانے پر اور کھانے کا انتظام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، یا علی الاقل ان کو نہیں تو ان کے پاس پڑوسیوں کو مجبور کرتے ہیں. آپ ان کے یہاں آئیں، اچھی بات ہے، تعزیت 3 دن تک ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام حبیبہ جب ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوتا ہے تو 3 دن کے بعد وہ میک اپ کرتی ہیں آج کے اصطلاح میں، اور لوگوں سے کہا کہ مجھے میک اپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل خواہش نہیں ہے، لیکن میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ 3 دن سے زیادہ تعزیت جائز نہیں ہے. یہ برا ہو ان کوفیوں کا جنہوں نے نواسے رسول کو قتل کیا ہے اور اس وقت سے لے کر اب تک 40 دن تک نوحہ اور ماتم کر کے اسلامی تاریخ کو مسخ کرتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے یہ جو سلسلہ اپنے یہاں جاری ہوا ہے کہ لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے گھر کے آنے والے کھانوں کو دعوتوں کی شکل میں اڑاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. آپ ضرور آئیں لیکن ان کے اوپر بوجھ نہ بنیں. آپ ضرور ان کے غم میں شریک ہوں، ان کو حوصلہ دلائیں، ان کو تسلی دلائیں، لیکن آ کر کے ان کے لیے باعث آزار اور باعث تکلیف نہ بنے. بہتوں کے یہاں تو 30واں 40واں چہلم قل اور نہ جانے کیا کیا کرائے کی قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، پڑھوانے کے لیے نہیں آیا. اس لیے ان تمام بدعتوں سے بچ کر کے، ان تمام بیجا رسوم و رواج سے بچ کر کے اسلامی تشخص کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے رسوم و رواج میں اپنے آپ کو اتنا گم کر لیا تو پھر ایسی صورت میں ہمارے اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بہت ساری سیاسی پارٹیاں تھیں، لیکن آج حقیقی معنوں میں کوئی سیکولر پارٹی نہیں بچی ہے. لیکن ہم مسلمان سیکولر کے چکر میں اپنے دین کو سیکولر بنا لیا. کوئی بندہ سیاست میں جاتا ہے تو پہلے ہی ساری چیزوں میں سب سے آگے نظر آتا ہے.
ہمیں اپنے اقدار کو، اپنی اخلاقیات کو، اپنی روایات کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ختم کریں۔ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی اور ایمان کی عظمت ہونی چاہیے، اور اس عظمت کے لیے ہمیں اپنی مسجدوں اور اپنی ممبروں سے عظمت الہی، عظمت رسول، عظمت اسلام پر بیان سننا چاہیے، کیونکہ جب تک ہمارا عقیدہ ہمارے دل میں کسی امام کی اہمیت، اسلام کی اہمیت، نماز کی اہمیت، اللہ اس کے رسول کی اہمیت نہیں ہوگی، تب تک صحیح معنوں میں محبت کا اظہار نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر ان بیجا رسوم و رواج کے نقصانات کا صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوگا تو پھر ان کے خاتمے کی فکر مندی نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے ان تمام برائیوں، ان تمام نقصانات سے بچنے کے لیے سب سے پہلا حل یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح علم ہو۔ صحیح علم کے بعد عملی طور پر ان چیزوں کے خاتمے کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ ممکن ہے کوئی کہے یہ مشکل کام ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب لوگوں کی گھٹیوں میں بیٹھ چکی تھی۔ یکایک شراب کے حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا، کئی درجات میں ان کا خاتمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے جب ایک وقت ایسا آیا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو لوگوں نے ان کے میٹکوں کو توڑ دیا، انہیں پھینک دیا، اور اس طرح سے ہو گیا کہ جیسے مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہہ رہی۔ اس لیے اگر واقعتاً اس پروگرام کے ذریعے آپ سنجیدہ ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے نقصانات سے آگاہ کرنا ہے، اپنے بزرگوں کو ان ریت و رواج جو دوسروں کے لیے مصیبت بن رہی ہیں ان سے آزاد کرانے کا ارادہ ہے، اپنے گھروں میں جو سیریل ڈرامے اور ان کے راستوں سے جو یہود و نصارہ کی مشابہت اور غلط رسمیں رائی جا رہی ہیں، اگر ان سے آزادی چاہنا ہے تو پھر ایسی صورت میں دوسرا قدم یہ اٹھانا ہے کہ جو بااثر لوگ ہیں، علماء کی رہنمائی میں آپ کے قریب میں ادارہ ہے، ان سے مشورہ کر کے کمیٹیاں بنا کر کے اور گھر گھر جا کر کے ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے اگر آپ نے مثال قائم کی تو گرد و پیش کے شہر اور علاقے آپ کی کاپی کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں دشمنوں کی چالوں، ان کی سازشوں کو سمجھنے اور ان سے آزاد ہونے کا راستہ سمجھا۔ الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے دین پر جب تک رہیں قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔